ایک عجیب معمہ ہے نا؟ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ تو مطلب سینکڑوں بار سر ہو چکی ہے، جی بالکل. لیکن اس سے کوئی 2000 میٹر چھوٹا کیلاش پروت اس پر آج تک کوئی نہیں چڑھ سکا. آخر کیوں؟ ہمارے ذرائع میں ایک روسی ڈاکٹر ارنسٹ مولڈاشیو، ان کے کچھ بڑے سنسنی خیز دعوے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں وقت تیزی سے گزرتا ہے، اچھا. اور جو کوہ پیما وہاں گئے وہ سال بھر میں ہی بوڑھے ہو کر مر گئے. آج ہم اسی پروسارار سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، یہ ایک بہت دلچسپ بات ہے کیونکہ کیلاش سے جڑی زیادہ تر جو نئی پراسرار کہانیاں ہیں وہ اسی ایک شخص سے، ڈاکٹر مولڈاشیو سے منسوب ہے. اچھا. یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کوئی ماہر ارضیات یا تاریخ دان نہیں تھے، وہ ایک آئی سرجن تھے. او، آئی سرجن؟ جی. اور جب ہم ان کے دوسرے دعووں کو دیکھتے ہیں، مطلب وہ جل پریوں اور ویمپائرز کے وجود پر بھی یقین رکھتے تھے. کیا واقعی؟ جی. تو ان کی باتوں کا سیاق و سباق تھوڑا واضح ہو جاتا ہے. ان کے کسی بھی دعوے کو کبھی کسی معتبر سائنسی جریدے نے شائع نہیں کیا. میں سمجھ گیا. یعنی مولڈاشیو کی کہانیاں ذرا قابل اعتبار نہیں. لیکن ایک منٹ، ان کہانیوں کو اگر ہم ایک طرف رکھ بھی دیں تو بھی کیلاش کی کچھ باتیں تو واقعی حیران کن ہیں. جیسے میں نے پڑھا ہے کہ اس کی شکل ایک مکمل آرام جیسی ہے. جی ہے تو. اور اس کے چاروں رخ بالکل چاروں سمتوں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب کی طرف ہیں. اور وہ دو جھیلیں جو ہیں، مانا سروور اور راکشش تال. ہاں، ایک میٹھی اور ایک کھاری. بالکل. ایک کا پانی میٹھا اور زندگی سے بھرپور، اور دوسری کا خارا اور بے جان. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نکات اٹھائے ہیں، اور ان دونوں قدرتی عجائبات کی بہت واضح سائنسی وضاحتیں موجود ہیں. اچھا. کیلاش کی جو آرام جیسی شکل ہے اسے ہم جغرافی میں ہارن کہتے ہیں. یہ برفانی دور میں گلیشیئرز کے کٹاؤ کا نتیجہ ہے. اوہ، یعنی یہ قدرتی ہے؟ جی بالکل قدرتی. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. یورپ میں سوئٹزرلینڈ کا جو مشہور پہاڑ ہے میٹر ہارن، وہ بھی بالکل اسی عمل سے بنا ہے. صحیح. اور جہاں تک جھیلوں کی بات ہے تو راکشس تال ایک بند جھیل ہے. اسے ہم انڈورہک لیک کہتے ہیں. انڈورہک لیک؟ جی، مطلب اس سے پانی کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لاکھوں سال سے پانی تو بخارات بن کر اڑتا رہا، لیکن نمکیات وہیں جمع ہوتے گئے. اچھا، اس لیے وہ کھاری ہو گئی. بالکل. اور اس کے برعکس مانا سروور ایک کھلی جھیل ہے، اس کا پانی بہتا رہتا ہے تو اس میں نمکیات جمع نہیں ہوتے. کمال ہے. یعنی جن چیزوں کو لوگ کوئی مافوق الفطرت چیز سمجھتے رہے، ان کے پیچھے تو ٹھوس سائنسی وجوہات ہیں. جی، قدرت خود ایک بہت بڑا جادو ہے. صحیح کہا. اچھا، تو پھر سوال وہیں آ جاتا ہے کہ اگر چڑھنا اتنا مشکل نہیں اور یہ سب کہانیاں ہیں تو پھر کوئی اس پر چڑھتا کیوں نہیں؟ اصل رکاوٹ کیا ہے؟ اصل رکاوٹ جسمانی نہیں، روحانی ہے. روحانی؟ جی. کیلاش کی اہمیت اس کی جغرافیائی ساخت سے کہیں زیادہ اس کی مذہبی حیثیت میں ہے. یہ صرف ایک نہیں بلکہ 4 بڑے مذاہب، ہندو مت، بدھ مت، جین مت اور بون مذہب، ان سب میں مقدس ترین مقام مانا جاتا ہے. یعنی کروڑوں لوگوں کا عقیدہ جڑا ہے اس سے؟ جی، وہ مانتے ہیں کہ یہ دیوتاؤں کا گھر ہے، کائنات کا مرکز ہے. اور اس احترام کی سب سے بڑی مثال ہے رائن ہولڈ میسنر. تاریخ کے عظیم ترین کوہ پیما. بالکل. جب 1985 میں چینی حکومت نے انہیں کیلاش پر چڑھنے کی پیشکش کی تو میسنر نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا، ہمیں مقدس پہاڑوں کو سر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کے گرد گھوم کر ان کے تقدس کو تسلیم کرنا چاہیے. واہ. اور ان کے انکار کے بعد بھی کچھ کوششیں ہوئیں، لیکن اب تو شاید قانونی طور پر بھی پابندی ہے نا؟ جی بالکل. 2001 میں جب ایک ہسپانوی ٹیم کو اجازت دی گئی تو دنیا بھر میں شدید احتجاج ہوا. بین الاقوامی دباؤ اتنا بڑھا کہ چینی حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا اور انہوں نے کیلاش پر کوہ پیمائی پر مستقل پابندی لگا دی. تو اب یہ قانوناً بھی ممنوع ہے؟ جی. تو خلاصہ یہ ہے کہ وقت کی رفتار بدلنا یا کوئی مقناطیسی قوت ہونا، یہ سب بس کہانیاں ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں. اور جو لوگ وہاں جا کر سر درد یا الجھن محسوس کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی شاید کوئی پراسرار طاقت نہیں ہے. بالکل نہیں. اتنی زیادہ اونچائی پر آکسیجن کی کمی سے جو ہوتا ہے اسے آلٹیٹیوڈ سکنس کہتے ہیں. شدید سر درد، متلی، ذہنی الجھن، یہ اس کی عام علامات ہیں. یہ کسی بھی اونچے پہاڑ پر ہو سکتا ہے. صحیح.
کیلاش سے جڑی پراسراریت کا زیادہ تر تعلق انسانی عقیدے سے ہے، طبیعت کے قانونوں سے نہیں۔ تو شاید کیلاش کا اصل معجزہ کوئی مافوق الفطرت راز نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا؟ اصل معجزہ شاید یہ ہے کہ ہم انسان جنہوں نے چاند تک کو فتح کر لیا، اجتماعی طور پر اس ایک پہاڑ کے تقدس کا احترام کرنے پر متفق ہو گئے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کچھ چیزیں فتح کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ صرف عزت کرنے اور سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔